قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک نبی اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، اور دوسرا وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ ایک ہے اور ایک نہیں ہے، تو لاکھ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ان کی برات کے لیے باقاعدہ وحی اتاری تاکہ ان کا ذکر ایک انمٹ نقوش کی طرح دنیا میں قائم ہو۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تجھ سے شادی سے پہلے جبریل میرے پاس آئے 2 دفعہ، ان کے ہاتھ میں ایک تشت سونے کا، اس پر ریشمی غلاف تھا، اور مجھ سے خواب میں کہا، خواب دیکھ یہ غلاف ہٹاؤ۔ میں نے غلاف ہٹایا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، اندر کون تھا؟ تو تھا۔ دوسرا کردار وہ بھی ام المومنین رضی اللہ عنہ، آپ گھر میں تھی، حسان ابن ثابت شاعر، جس کا اس کردار میں ایک بڑا رول تھا اہم، وہ بھی اس میں شریک تھا تہمت کے قصے میں۔ وہ آپ کے پاس کسی کام آیا اور آپ اس کے کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہاں بیٹھا ہوا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ام المومنین کا شاگرد مسروق ابن اجدع تابعی ہے بہت بڑا، وہ وہاں آیا احادیث سننے کے لیے ام المومنین سے، بہت بڑا شاگرد ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ تقریباً آپ کا سارا علم انہوں نے سن کر آگے روایت کی ہے۔ آتے بیٹھے رہتے، حدیثیں سنتے، مسائل پوچھتے اور آپ جواب دیتے، اور پھر وہ علم لے کر آگے روایت کرتا، بیان کرتا۔ بعض اوقات تو بے ساختہ جب وہ حدیث روایت کرتا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، یہ نہ کہتا کہ انا عائشہ، یہ عائشہ صدیقہ سے مروی، بلکہ یہ الفاظ کہتا حدثتنی الصادقہ، مجھے یہ حدیث اس عورت نے سنائی جو الصادقہ سچی ہے، بنت الصدیق، اور صدیق کی بیٹی ہے، امت کے سب سے بڑے سچے انسان کی بیٹی ہے، اور حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی پیاری ہے۔ اللہ کے حبیب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کی پیاری ہے، ان کی حبیبہ ہے۔ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، جن کی پاک دامنی 7ویں آسمان سے اتری، اس خاتون نے حدیث سنائی، پھر آگے وہ حدیث روایت کرتی۔ اتنی محبت تھی، اتنا گہرا تعلق تھا۔ جب وہاں پہنچے آج وہ حدیث سننے کے لیے، تو حسان ابن ثابت کو دیکھا تو آ کر بات کی کہ یہ آپ کے پاس کیوں بیٹھا ہوا؟ آپ بھول گئی کہ اس کا تہمت کے قصے میں کیا کردار تھا، کتنا گھنونا کردار تھا اس میں، پھر آپ اس کو کیوں جگہ دیتی ہیں، کیوں اس کے کام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ مسروق اپنے شاگرد سے کہا، اس کے ایک شعر نے مجھے تمام رنجشیں بڑھا دی۔ وہ شعر میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں ایک شعر کہا اس نے، جب میں نے وہ سنا میرا دل صاف ہو گیا، رنجشیں بھول گئی۔ الا ان نفسی و نفس ابی و جدی لعرض محمد منکم وقاء، میری جان، میرے باپ کی جان، میرے دادا کی جان، میرے پورے خاندان کی جان محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان۔ یہ شعر میں نے جب سنا تو میرا دل صاف ہو، کیا شفاف دل تھے ان کے، رنجشیں بھول گئی، حالانکہ بڑا گھنونا کردار تھا، مدینے کی فضا بڑی مسموم رہی، مگر فرمایا کہ جب نبی کی اس انداز سے تعریف کی، میرے شوہر بھی ہیں تو میں ساری رنجشیں بھول گئی۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من تصبح ولیس فی قلب غش لأحد، سنو جنت کا شارٹ کٹ کیا ہے، جنت کا قریبی راستہ، صبح کو اٹھو اپنے دل کو ٹٹولو، اس دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی سازش تو نہیں ہے، کوئی مکر کی کیفیت تو نہیں ہے، کوئی رنجش تو نہیں ہے۔ اگر دل ان سارے عوارض سے پاک ہو تو یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے، یہ سلف صالحین کا وتیرہ۔ اتنا ایک محیب اور خطرناک یہ وقت گزرا
مگر سب رنجشیں بھول گئی اس عظیم و شان شعر کی بنا پر کہ میرے پورے خاندان کی جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان، میں سب بھول گئی۔ یہ ان کے دل کی صفائی۔ یہ 3 موقف اس قصے کے تعلق۔ چوتھا موقف جو ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کا مقام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات کے لیے اپنی وحی اتاری۔ اس سے قبل بھی تہمتیں لگی، یوسف علیہ السلام پر لگی، عزیز مصر کی بیوی نے لگائی، عزیز مصر کی بیوی۔ یوسف علیہ السلام ابھی نبی بنے تو نہیں لیکن بننے والے تھے، اللہ کو علم ہے۔ ان کی برات کے لیے وحی نہیں اتری بلکہ شاہد من اہلہا، انہی کے اہل سے ایک گواہ نے گواہی دی، وہ گواہی معتبر تھی، مدلل تھی، اس کو قبول کرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گھر کے ایک گواہ نے، ایک شخص نے گواہی دی اور وہ قبول ہوئی۔ جریج کا قصہ ہے جس پر تہمت لگی، اور جو بیٹا متولد ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، اللہ نے اسی بیٹے کو قوت گویائی دی۔ ان کو بدنام کرنے کا ارادہ تھا، بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے اس عورت کو ملامت کی، تم غیر شادی شدہ، بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے جو وقت کا عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان، اس کو بدنام کرنا مقصد تھا۔ بلا لیا جریج کو، ان کی کٹیاں توڑ دی، جھوپڑی تباہ کر دی، بڑے پارسا بنتی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس موقع پر ایک اور کردار ان کا ہم سب کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مخرج کیا ہے؟ جریج نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو، مہلت دے دی، 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو۔ وہ نماز پڑھ کے مدد مانگی اور پھر بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا بتا تیرا باپ کون؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کی زبان پر گویائی کی قوت، نطق کی قوت پیدا کر دی۔ وہ چرواہا وہ سامنے کھڑا تھا، وہ فنکار، بچے نے اشارہ کہ وہ میرا باپ۔ پوری قوم نے سنا۔ اب تو قوم اور معترف ہو گئی کہ ہمیں کہو تمہاری کٹیا جو ہم نے توڑی ہے سونے کی بنا دیں۔ کہا کہ نہیں، جیسی تھی ویسی بنا دیں۔ تو ان پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پر تہمت لگی، بچے کو اٹھا کے غیر شادی شدہ۔ اور یہاں ایک اور نصیحت ہے کہ ہمیں جلدی شور نہیں کرنا چاہیے، جلدی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو مریم غیر شادی شدہ، رہتی بھی گھر سے جدا تھی، یہ گھر والے ہیں اور دور ایک جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی، اکیلی وہاں رہتی تھی، غیر شادی شدہ اور گود میں بچہ۔ شواہد تو سارے موجود ہیں غلط کاری کے، لیکن فوراً پھٹ پڑنا، اس کردار پر غور کیا کریں۔ ہم فوراً چیخ پڑتے ہیں اور بے صبری اختیار کر لیتے ہیں۔ قوم نے بھی کی، حق بجانی تھی اس وقت کہ غیر شادی شدہ تنہا رہتی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تم نیک ماں باپ کی بیٹی، یہ کیا کر ڈالا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پوری قوم سن رہی، بچہ آج پیدا ہوا اور بول رہے، یہ قوت نطق اس بچے کی زبان میں۔ یہ مختلف قصے جو سابقہ دور میں ہوئے، مگر یہی الزام جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر لگا، جو اللہ کے نبی کی حرمت ہے، اللہ کے نبی کی عزت ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، تو اللہ نے ان کی برات اپنی وحی کے ذریعے بھیجی، 10 آیتیں اتاری۔ وہ 10 آیتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، آج بھی پڑھی گئی، ہم سب نے سنی، ممبر و محراب پر پڑھی جائیں گی، اور آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ قیامت تک پہنچتا رہے گا ان کی برات کے حوالے سے۔ اور یہ آخری جو موقع بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ان کی برات کے لیے باقاعدہ وحی اتاری تاکہ ان کا ذکر ایک انمٹ
نقوش کی طرح دنیا میں قائم ہے، نام گونجتا رہے، ان کی طہارت کا، تقوی کا، برات کا، مرتبے اور مقام کا جو ہے وہ گونجتا رہے، وہ مقام ان کا اور گونجتا رہے نام، یہ ان سے محبت کی علامت ہے۔ اور محبت کیوں نہ ہو، نبی آخر الزمان کی بیوی، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تجھ سے شادی سے پہلے جبریل میرے پاس آئے 2 دفعہ، ان کے ہاتھ میں ایک تشت سونے کا، اس پر ریشمی غلاف تھا، اور مجھ سے خواب میں کہا، خواب دیکھ یہ غلاف ہٹاؤ، میں نے غلاف ہٹایا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، اندر کون تھا؟ تو تھی، اور جبریل نے کہا هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، دنیا کی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ سرید ایک کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا، وہ ہوتا ہے گوشت کا شوربہ، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر کچھ دیر ان کو تر کیا جائے، بھگو دیا جائے، جب وہ خوب نرم ہو تو پھر وہ کھائی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا محبوب کھانا تھا، بڑا پسندیدہ۔ فرمایا کہ جو فضیلت اس سرید کی ہے سارے کھانوں پر، وہ فضیلت عائشہ کی دنیا کے ساری عورتوں پر۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے ایک جہادی قافلہ ترتیب دی اور اس کا امیر بنایا عمرو بن عاص کو رضی اللہ عنہ، تم اس قافلے کے امیر۔ قافلے میں اور کون کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے، اور ابن خطاب تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، خالد بن ولید، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے کمانڈر۔ تو عمرو بن عاص نے سوچا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی کا بڑا محبوب بن چکا ہوں، تبھی تو سب کی موجودگی مجھے امیر بنائے، تو آج کیوں نہ ایک سوال کروں تاکہ میری شان پر ایک مہر لگ جائے۔ سوال کیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، سب سے بڑھ کر آپ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ عائشہ، میری بیوی عائشہ۔ انہیں پھر تھوڑا سا سکون ملا کہ یہ تو عورت ہے نا۔ پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کا نام اس محبت میں سر فہرست، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سر فہرست، پوری امت کی ماں ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس میں 2 چیزیں ہوں، ایک نبی اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، اور دوسرا وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ ایک ہے اور ایک نہیں ہے، تو لاکھ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں ہے، لاکھ دعویٰ کرے، اپنا نام مومن رکھ لے، مومنین رکھ لے، اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے اس کے دل میں میل ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ام المومنین کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور اس قصے سے جو بعض نتائج ہمیں حاصل ہیں، بعض نتائج کہ عائشہ صدیقہ کتنی بھولی بھالی اور کتنی وہ ایک انجان عورت تھی۔ آخری بار نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کے بارے میں مشورہ کیا بعض صحابہ سے، بلکہ آپ کی ایک سوکن سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ احمی سمعی و لسانی، میری کان اور میری زبان بالکل محفوظ، میں کچھ نہیں کہوں گی، ایک لفظ نہیں کہوں گی۔ حالانکہ سوکن کو تو موقع چاہیے، لیکن نہیں، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گی، اور میں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سیدنا علی سے پوچھا، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ وصل جاریہ تصدق، جو عائشہ کی خادمہ بریرہ ہے اس سے پوچھو، خادمہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، رازدان ہوتی ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گی۔ بریرہ کو بلا لی کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی، کوئی عیب، کوئی چیز ایسی دیکھی جو، کوئی مشکوک معاملہ دیکھا ہو؟ کہا کہ ایک ہی معاملہ مشکوک میں نے دیکھا ہے، ایک ہی، پوری زندگی کی خدمت میں جو صحبت رہی، مصاحبت رہی زندگی میں، ایک ہی معاملہ ان کا میں نے مشکوک دیکھا، اور وہ کیا؟ ایک دفعہ آٹا گوندا، اتنی بھولی بھالی ہے کہ آٹا کھلا چھوڑ کر سو گئی اور بکری آٹا کھا گئی۔ اس کے سوا پوری تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے لیے کسی ریبہ یا شک کا جو ہے وہ پہلو بنتی ہو۔ یہ ان کی آخری چیز، ایک چیز جو میں نے ان کی نوٹ کی یہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتنی بھولی بھالی، آٹا بعض کا کھلا چھوڑ کے سو جاتی
اور بکری آ کر کھا جاتی، اس قدر ان کے اندر ایک انجان پن اور بھولا بھالا پن تھا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جو کچھ نتائج اس قصے سے حاصل ہو رہے ہیں گو تفصیل کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔